السلام علیکم لسنرز، آئیے ایم راحت کی جرم و سزا پر مبنی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے مشترکہ جرم۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عالم جوانی ہی میں اپنی ذاتی کوششوں سے کچھ بن جاتے ہیں، ورنہ عموماً جب ذمہ داریوں کا بوجھ حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اور جوانی آنے سے پہلے ہی رخصت ہونے لگتی ہے تو انسان دولت کمانے کی جد و جہد میں کامیاب ہو پاتا ہے، اور اس وقت کی دولت اس کی اولاد یا دوسرے لواحقین کے لیے کارآمد ہوتی ہے۔ ہارون بھی ان خوش نصیبوں میں سے ایک تھا جو ابتدائی جد و جہد سے ہی اپنا مستقبل تابناک بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ والدین بچپن ہی میں سدھار گئے تھے۔ بڑے بھائی پرویز نے زندگی کے 7 سال اس پر صرف کیے، اور جب اس کی جیب میں بھائی کی کفالت اور چھوٹے سے مکان کی خریداری کے باوجود 20,000 روپے جمع ہو گئے تو اس نے شادی کر لی۔ 10,000 روپے کی شادی میں ایسی ہی بیوی مل سکتی تھی جس کے گھرانے میں کبھی 5,000 روپے بھی نہ جمع ہوئے ہوں۔ وحیدہ کے والدین نے صاف کہہ دیا کہ لڑکی کے علاوہ ان کے پاس کچھ اور نہیں، چنانچہ پرویز نے لڑکی پر ہی اکتفا کیا، لیکن اس کی بیوی نے اس چھوٹے سے گھر میں اتنی ذمہ داریاں پسند نہ کیں۔ اب تو 10,000 روپے بھی خرچ ہو گئے تھے اور لے دے کر پرویز کی تنخواہ رہ جاتی تھی۔ اسی تنخواہ میں مستقبل بھی بنانا تھا، آنے والے دنوں کا خیال بھی کرنا تھا۔ آج 2 کل 3 اور پھر 4، گھر کے اخراجات میں اور تو کوئی کمی نہیں کی جا سکتی تھی، بس ہارون کی کمی کر دی گئی۔ ہارون شروع ہی سے بے حد حساس تھا۔ دل میں اس نے سوچ رکھا تھا کہ بس 2 سال اور پڑھ لے، اس کے بعد بھائی کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن بھاوت گھر میں آئی تو بھائی کے اطوار ہی بدل گئے۔ پھر جب پرویز نے کہا، ہارون اب تم پڑھنا چھوڑ دو، میٹرک کر چکے ہو، کوئی نوکری کرو، تم کہو تو میں تمہارے لیے کوشش کروں، تو وہ حیران رہ گیا۔ بھائی جان، بس 2 سال بعد؟ کیسی باتیں کر رہے ہو ہارون؟ یہ 2 سال کیسے گزریں گے؟ نہ تن پر کپڑا نہ پیٹ میں روٹی، پہلے اور بات تھی۔ ہارون اب حالات بدل گئے ہیں، میں تمہارے لیے فاقے بھی کر سکتا ہوں، لیکن تمہاری بھابھی؟ مگر میرا مستقبل بھائی جان؟ مستقبل تو ہمارے سامنے بھی ہے ہارون۔ بھائی جان ہارون یقین کرو، گنجائش نہیں ہے، ورنہ میں تم سے یہ بات کبھی نہ کہتا، میں بالکل مجبور ہوں، پرویز نے کہا۔ اس کے بعد ہارون کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں رہا۔ اس نے پڑھائی چھوڑ دی اور نوکری کی تلاش شروع کر دی، لیکن نوکری ملنا اتنا آسان تو نہیں ہے۔ اس کا بھائی بھی کوشش کر رہا تھا، لیکن تقدیر ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ تب ایک شام بھابھی برس پڑی، نوکری کبھی نہیں ملے گی، کوئی مزدوری بھی تو کی جا سکتی ہے، اتنی سی تعلیم میں کوئی افسری تو ملنے سے رہی۔ کوشش تو ہو رہی ہے بیگم، پرویز نے دھیمے لہجے میں کہا، زندگی بھر ہوتی ہی رہے گی اور ہمیشہ ناکامی ہوگی۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ بھائی نے پوچھا۔ یہ تو خود ہارون کو سوچنا چاہیے کہ اب بھائی پر بوجھ نہ بنے تو بہتر ہے، ہماری بھی تو ضروریات ہیں، ہمارے بھی ارمان ہیں۔ آپ کان کھول کر سن لیں، اگر اب ہارون یہاں رہا تو میں نہیں رہوں گی۔ اور ہارون کی غیرت بھی جاگ اٹھی۔ نہیں بھابھی، آپ یہیں رہیں گی، خدا حافظ۔ وہ اسی وقت گھر سے باہر نکل آیا۔ وہ طبیعتاً نیک فطرت اور سادہ لو تھا، کسی چھل فریب سے بھی واقف نہیں تھا۔ دنیا اچانک اس طرح اجنبی بن جائے گی کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آج بھرے پورے شہر میں تنہا رہ گیا تھا۔ رات ایک فٹ پاتھ پر سو کر گزاری، دوسری صبح بھوک سے نڈال تھا۔ بھاوچ کے تیر کانوں میں اتر رہے تھے۔ اس نے سوچا، ٹھیک تو ہے، مزدوری بھی تو انسان ہی کرتے ہیں۔ ایک کنسٹرکشن کمپنی کے پروجیکٹ پر پہنچا، مزدوروں کی ضرورت تھی، خود بھی مزدوری پر لگ گیا اور شام تک بھوکے پیاسے رہ کر خوب محنت کی۔ اجرت روزانہ ملتی تھی۔ جب دوسرے دن مزدوروں کے ساتھ اجرت لینے پہنچا تو توصیف صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا، شکل کو دیکھا اور پھر اسے رک جانے کا اشارہ کیا۔ میرے دفتر میں آؤ، اور وہ ان کے پیچھے دفتر میں چلا گیا۔ میں اس کنسٹرکشن کمپنی کا مالک ہوں، اس سے پہلے اسٹیٹ ڈیلر تھا، خود کو بہت تجربے کار سمجھتا تھا، اس لیے تمہارے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جی؟ اس نے متحیرانہ انداز میں توصیف صاحب کو دیکھا۔
हाँ, तुम अपने तौर पर इस पेशे के आदमी मालूम नहीं होते जिसमें काम कर रहे हो। मैं समझा नहीं जनाब। सीधी सी बात है, तुमने किसी इंतहाई मजबूरी की हालत में ये ज़िंदगी अपनाई है। मुमकिन है इस ज़िंदगी को अपनाते हुए तुम्हें चंद रोज़ से ज़्यादा ना गुजरे हों। तौसीफ साहब मुस्कुराकर बोले। इन्हें इस बात की बहुत खुशी थी कि वो अपने तजुर्बे से काम लेकर एक शख्स के बारे में इंकिशाफ कर रहे हैं, लेकिन हारून को अपने बारे में बताने में कोई कबाहत नहीं थी। चुनांचे इसने कहा, जी हाँ, आपका ख्याल दुरुस्त है जनाब। मैं वाकई मजबूरी की हालत में ये सब कुछ कर रहा हूँ। क्यों क्यों आखिर? इसलिए कि इंतहाई कोशिश के बावजूद मुझे कोई मुलाजमत नहीं मिल सकी और ज़रूरत मेरी मजबूरियों की पाबंद नहीं है, हारून ने जवाब दिया। हाँ बेटे, ज़रूरत इंसान को इतना ही मजबूर कर देती है। बहरहाल मैं खुद भी बुरे हालात से गुजरा हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए दिल में दर्द रखता हूँ। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं जनाब, आज का काम तो चल जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई बाइज्जत नौकरी मिल जाए। मैं तुम्हें एक मशवरा दे सकता हूँ, तौसीफ साहब ने कहा। जी फरमाइए। मेरे पास एक दुकान है, वही दुकान जिसमें बैठकर मैंने इंतहाई उसरत के दिन गुजारे थे, लेकिन जिसने मुझे एक बेहतरीन ज़िंदगी बख्श दी। स्टेट एजेंसी की हैसियत से वो दुकान खासी मशहूर थी, लेकिन अपनी मसरूफियात में फंसने के बाद मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया और अब मेरा एक खूबसूरत दफ्तर है। तुम अगर चाहो तो मैं वो दुकान तुम्हें दे सकता हूँ। जनाब आली, मेरी एक गुजारिश है, हारून ने कहा। क्या? दुकान चलने का इंतज़ार करना होगा, लेकिन मेरे हालात मुझे कतई इसकी इजाज़त नहीं देते। मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तौसीफ साहब ने कहा। क्या करेंगे आप? भाई, उस वक्त तक जब तक तुम इस दुकान को चला नहीं लेते, मैं तुम्हें एक मखसूस रकम दे दिया करूँगा। ये रकम कर्ज के तौर पर होगी। अगर तुम्हारी दुकान चल जाए तो तुम मुझे ये रकम वापस कर देना। जाहिर है तुम्हें इतनी ही रकम की ज़रूरत होगी कि तुम अपना काम चला सको, या कुछ और लवाकिन भी हैं? तौसीफ साहब ने पूछा। जी नहीं, तन्हा हूँ इस दुनिया में, हारून ने जवाब दिया। ये तो और अच्छी बात हुई, तन्हा लोग बड़े ऐश की ज़िंदगी गुजारते हैं। तो फिर तुम यूँ करो, थोड़ी देर रुक जाओ, मैं यहाँ के हिसाब किताब देख लूँ, फिर तुम्हें दुकान पर ले जाऊँगा। अगर मुनासिब समझो तो वहीं सो भी रहना, तौसीफ साहब ने कहा और हारून बखुशी तैयार हो गया। छोटी सी दुकान थी, लेकिन जैसा कि तौसीफ साहब ने बताया था, बड़ी बाबरकत थी। हारून ने इसमें बैठना शुरू कर दिया। स्टेट डीलर का बोर्ड इस पर दोबारा आवेज़ां कर दिया गया था। मकानात किराए पर उठाना और ख़रीदो फरोख्त का काम हारून ने संभाल लिया और तकदीर यावर थी, काम ऐसा चला कि फारे न्यारे खो गए। या तो ये दुकान की बरकत थी या हारून की लगन। इसने दुकान चलाने में दिन रात एक कर दिए थे। हर वक्त अपने काम में मसरूफ़ रहता था और इतनी मेहनत करता था कि लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। इसे अपने काम से दिलचस्पी थी और तौसीफ साहब की बाबरकत दुकान इसके लिए भी बाब बरकत साबित हुई। इसे धड़ाधड़ कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे। मकानात किराए पर उठवाता था, ख़रीदो फरोख्त का काम करता था और अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। यहाँ तक कि वो इंतहाई अच्छी हालत में आ गया और तौसीफ साहब के मशवरे इसके शामिल खाल थे। इसने तौसीफ साहब से जो रकम ली थी वो तो पहली ही कोशिश में वापस कर दी थी। इसके बाद तौसीफ साहब के मशवरों के मुताबिक वो काम करता रहा। दुकान ही इसका घर थी। होटल से खाना खाया और दुकान में सो रहा। फिर तौसीफ साहब ने इसे स्कूटर ख़रीदने का मशवरा दिया और इसने अमल किया। इसकी सारी आमदनी तौसीफ साहब के पास जमा होती थी। इसने कभी ये नहीं सोचा था कि इसकी कितनी रकम जमा हो गई है। फिर एक दिन तौसीफ साहब इसकी दुकान पर आए। वो अपने साथ कुछ कागजात लाए थे। मियाँ, यहाँ दस्तखत कर दो, उन्होंने कहा और उसने आंखें बंद करके दस्तखत कर दी है। शुक्रिया। तुमने ये नहीं पूछा कि ये कागजात कैसे हैं? पूछना भी नहीं चाहता। क्यों? इसलिए कि आपने दस्तखत करने के लिए कहा है और ये बात मैं ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक नहीं भूलूँगा कि आप ही की वजह से मैं
इस पोजीशन में आया हूँ। ओह शुक्रिया। हाँ तो ये एक प्लाट है 600 गज का, मैंने तुम्हारी जमा शुदा रकम से ख़रीद लिया है। इस पर फ्लैटों की तामीर का ऐलान कर दो और यहाँ का पता देकर इनकी बुकिंग शुरू कर दो। तौसीफ साहब के मशवरे से हारून सेंटर की बुकिंग शुरू हो गई। हारून सेंटर के बाद हारून अपार्टमेंट्स और फिर हारून कॉम्प्लेक्स और फिर न जाने क्या क्या। अब दौलत की रेल पेल हो गई। तौसीफ साहब ने एक खूबसूरत दफ्तर की चाबी इसे देते हुए दुकान की चाबी मांग ली थी। इस मुतबर्रिक दुकान को अब किसी और ज़रूरतमंद के लिए खाली कर दो, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था और हारून ने चाबी इनके हवाले कर दी। तौसीफ साहब ज़्यादा अरसा इसका साथ न दे सके और दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए, लेकिन हारून को उन्होंने जिन बुलंदियों का रास्ता बताया था वो इन पर पड़ता ही चला गया। अब शहर के बीचों बीच इसका शानदार दफ्तर था और इसके कई प्रोजेक्ट काम कर रहे थे। बेशुमार मुलाजिम इसके लिए काम करते थे, लेकिन इसने परवेज़ से कोई इंतकाम नहीं लिया था। तवील अरसे तक इसने परवेज़ की तरफ रुख ही नहीं किया, लेकिन जब इसकी माली पोजीशन मुस्तहकम हो गई तो परवेज़ से मिला। परवेज़ इसकी ठाट बाट देखकर सहर ज़दा हो गया था। अब इसके 2 बच्चे थे। हारून ने इसे एक बड़ी रकम दी और कहा कि वो आइंदा भी इसकी ज़रूरियात पूरी करता रहेगा। भाभी ने भी चोला बदल दिया था। 2-3 बार वो इसकी कोठी में आई। उन्होंने अपनी छोटी बहन के लिए पेशकश की, लेकिन हारून ने इन्हें मुँह नहीं लगाया था। तामीर की ज़िंदगी में वो कंक्रीट की दीवार बनकर रह गया था। इसकी ज़िंदगी में कभी कोई हसीन फूल नहीं खिला था। खुश्क और बेआब हो गया चट्टानों की सी ज़िंदगी, लेकिन कभी कभी इसे तन्हाई का शदीद एहसास होता था। कभी कभी इसका दिल चाहता कि इसकी आलीशान कोठी तन्हा इसकी ना हो, कोई और भी इसे अपना कहे, कोई और भी इसकी ज़ात में शरीक हो जाए, लेकिन खुद इसकी अपनी सलाहियतें इस सिलसिले में मफकूद थीं। वो बड़े से बड़ा सौदा निहायत एतमाद से कर सकता था। इस सिलसिले में इसकी ज़हानत बेमिसाल थी, लेकिन कोशिश के बावजूद किसी हसीन वजूद को वो अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सका। हालांकि इसकी दौलत, शान व शौकत बेहद मुतासिर कुन थी। एक बड़े आदमी की हैसियत से इसे बड़े लोगों की तकारीब में खासी अहमियत हासिल थी। बहुत सी हसीन लड़कियों ने इसे अपनी तरफ राग़िब किया था। वो राग़िब हुआ भी था, लेकिन इसकी ज़बान किसी के सामने न खुल सकी। इसे तो किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी जो खुद आगे बढ़कर तमाम मराहिल तय कर ले, जो खुद इसकी मुश्किलात का हल पेश करते। खुद वो किसी से कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन ना तजुर्बेकार लड़कियां इसे एक मग़रूर इंसान समझती थीं और बहुत जल्द इससे बददिल हो जाया करती थीं। ज़िंदगी पर तन्हाई का बोझ कुछ ज़्यादा ही पड़ गया तो इसने एक आला पाए के कल्ब की रुकनियत इख्तियार कर ली। वो बाकायदगी से क्लब जाने लगा। क्लब में इसके बहुत से शनासा थे, तरह तरह की बातें करते थे, लेकिन ख़ुद इसमें इतनी जुर्रत नहीं थी कि इन बातों में अमली हिस्सा भी ले लेता। बस ज़रूरत सिर्फ इस बात की थी कि कोई इसे पहचान ले, और पहचानने वालों में इसे जावेदा इमाम ने पहचान लिया। नाजुक से खदोखाल की मालिक, खूबसूरत, खुश लिबास और बेहद स्मार्ट लड़की खुद ही इसकी मेज़ पर पहुंची थी। हारून इस वक्त तना बैठा सिगरेट से शुगल कर रहा था। इसकी नज़रें चारों तरफ भटक रही थीं। बहुत से शनासाओं ने इसे सर की जुम्बिश से खुशामदीद कहा था, लेकिन अक्सर लोग अपनी अपनी महबूबाओं, दोस्तों या बीवियों के साथ बैठे हुए थे। इसलिए जब तक कोई इसे दावत न देता वो किसी की मेज़ पर कैसे जा सकता था। चुनांचे इसने अपनी मेज़ पर तन्हाई बैठने पर इक्तफा किया और बैठा सिगरेट के कश लेता रहा। जावेदा इमाम खुद ही इसके अक़ब से निकलकर इसके सामने पहुंच गई थी। बैठ सकती हूँ, उसने मुतरन्नुम लहजे में कहा और हारून ने चौंक कर इसे देखा। एक लम्हे के लिए इसकी उंगलियों में सिगरेट लरस गई और इसने धुआं छोड़ते हुए खुश अखलाकी से कहा, तशरीफ़ रखिए। कम से कम वो किसी लड़की को देखकर इस तरह नर्वस नहीं होता था जिस तरह हो रहा था। चुनांचे इस वक्त इसने खुद पर कारोबारी मूड तारी कर लिया और जावेदा कुर्सी घसीट कर बैठ गई। इसके चेहरे की मुस्कुराहट और चमकदार आँखों ने
ہارون کو کسی حد تک بوکھلا دیا تھا۔ جی فرمائیے، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس نے وہی الفاظ دہرائے جو اپنے آفس میں بیٹھ کر ادا کیا کرتا تھا۔ خوب، تو آپ یہاں بھی خدمت کرنے کا جذبہ لیے ہوئے بیٹھے ہیں؟ جاویدہ لہک کر بولی اور کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہارون خود بھی مسکرا پڑا تھا۔ معاف کیجیے گا، عادت سی پڑ گئی ہے۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ جی، ہارون چونک کر بولا۔ میں نے کہا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ بس ایک چھوٹی سی کنسٹرکشن کمپنی کا مالک ہوں۔ جی، آپ کا نام جان سکتی ہوں؟ ہارون کنسٹرکشنز؟ جاویدہ نے متحیرانہ انداز میں آنکھیں پھاڑی۔ جی ہاں۔ واہ، آپ تو فرما رہے تھے کہ آپ چھوٹی سی کنسٹرکشن کمپنی کے مالک ہیں، لیکن آپ کی کمپنی تو بہت بڑی ہے، بہت بڑا بزنس کرتے ہیں آپ۔ کمال کی بات ہے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اتنے بڑے آدمی سے مخاطب ہوں۔ جی، ہارون نے مختصراً کہا اور سگریٹ سے دوسرا سگریٹ سلگایا اور دھوئیں کے مرغولے بنانے لگا۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر ہارون صاحب۔ دراصل میں کئی دن سے یہاں آ رہی ہوں، جاویدہ نے کہا۔ اچھا، ممبر ہیں آپ یہاں کی؟ جی ہاں، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ مجھے بھی۔ شکریہ، ہارون مسکرا کر بولا۔ لیکن ہارون صاحب، میں نے تو آپ کو یہاں تنہا دیکھا ہے۔ جی ہاں، بدقسمتی ہے میری۔ کیوں بدقسمتی کیوں؟ میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگ آپ سے شناسائی اور دوستی کے خواہاں ہوں گے، شاید آپ ہی نمونہ لگاتے ہوں گے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو پھر کیا بات ہے؟ میں نہیں جانتا۔ واقعی؟ جاویدہ نے متبسم نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جی ہاں، میرا خیال ہے کہ میں بد اخلاق نہیں ہوں، ہارون نے جواب دیا۔ اب وہ کسی قدر کھل رہا تھا۔ اب ایسی بھی کیا حماقت کہ کسی سے بات کرنے میں بھی ہکلانے لگے۔ چنانچہ وہ جاویدہ سے بے تکان گفتگو کرنے لگا۔ بہتر ہے، آزما لیں گے، جاویدہ بولی۔ ضرور آزمائیے ہارون صاحب، میں آپ کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ میں جب بھی آپ کے بارے میں سوچتی تھی، میرے ذہن میں عجیب و غریب خیالات جنم لیتے تھے۔ مثلاً، ہارون نے مسکراتے ہوئے پوچھا، یہی کہ آپ کوئی دکھی انسان ہیں، پریشان حال ہیں، نہ جانے کیا ٹریجڈی ہے آپ کے ساتھ۔ نہ پریشان حال ہوں، نہ دکھی ہوں، البتہ تیسری بات سے میں متفق ہوں، ہنستے ہوئے ہارون نے کہا۔ یعنی کوئی ٹریجڈی ہے آپ کے ساتھ؟ جی ہاں۔ بھلا کیا؟ لوگوں کو متاثر کرنے میں ناکام رہتا ہوں، کسی کو دل کی گہرائیاں نہیں دکھا سکتا ہوں، یہ صلاحیت نہیں ہے مجھ میں۔ کیا واقعی؟ یہ حقیقت ہے خاتون، ہارون نے مزمحل مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں تو نہیں مانتی۔ کیوں؟ آپ ہر لحاظ سے ایک مکمل انسان ہیں، دل کا شخصیت کے مالک، پراثر حیثیت کے مالک۔ میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگ آپ کی قربت کے خواہاں ہوں گے۔ نہیں ہیں۔ اب دیکھیے، آپ نے میرے بارے میں سب کچھ معلوم کر لیا، لیکن اپنے بارے میں بتانے سے گریز کر رہی ہیں، صرف اس لیے نہ کہ آپ آئندہ مجھ سے ربط نہیں رکھنا چاہتی۔ ہارون نہ جانے کیسے کھل گیا۔ بہت چالاک ہیں آپ، لیکن جناب اس خوش فہمی میں نہ رہیں، میں آسانی سے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی، جاویدہ نے ایک انوکھی ادا سے کہا۔ خدا کرے۔ کیا کرے خدا؟ یہی کہ آپ میرا پیچھا نہ چھوڑیں، ہارون نے کہا اور جاویدہ پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آپ دیکھتے رہیے، خدا ایسے ہی کرے گا۔ میرا نام جاویدہ امام ہے۔ میرے والد عادل امام بہت بڑے کاروباری آدمی تھے، ماں مر چکی تھی، لیکن 5 سال پہلے والد صاحب بھی حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال کر گئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ مالی مشکلات کا شکار ہو گئے تھے۔ اوہ، افسوس ہوا، ہارون نے اخلاقاً کہا۔ لیکن انہوں نے مجھے مالی مشکلات کا شکار نہ ہونے دیا۔ 4 لاکھ روپے کا انشورنس مجھے مل گیا اور ایک کوٹھی جو کرائے پر اٹھی ہوئی تھی، کوٹھی کا کرایہ 10,000 روپے ماہ بعد مجھے ملتا ہے اور یہی میری گزر کا ذریعہ ہے، اس نے بڑی صاف گوئی سے بتا دیا۔ ہارون کو اس کا طرز گفتگو اور صاف دلی بےحد پسند آئی تھی۔ آپ کہاں رہتی ہیں مس جاویدہ؟ بروٹو روڈ کے ایک فلیٹ میں۔ وہ فلیٹ 1,500 روپے ماہوار کرائے پر میرے پاس ہے، ایک ملازمہ ہے اور بس۔ آپ سے مل کر واقعی دلی خوشی ہوئی ہے مس جاویدہ۔ جھوٹ، وہ ہونٹ سکیڑ کر بولی۔
کیوں جھوٹ کیوں؟ مجھ میں ایسی کون سی خوبی ہے کہ کسی کو مجھ سے مل کر خوشی ہو؟ اس نے نچلا ہونٹ ایک ادا سے سکیڑتے ہوئے کہا۔ یہی بات آپ نہیں جان سکتی۔ جاننا چاہتی ہوں۔ آپ کی صاف گوئی، آپ کی خوش مزاجی، خوش لباسی، وہ قیمتی نگینے ہیں جو آپ کی ذات میں چڑھے ہوئے ہیں۔ ہارون صاحب، خوابوں میں نہ گھسیٹیں، جاویدہ حسرت سے بولی۔ کاش آپ خوابوں میں آ بسیں۔ ہارون نے آج پرانی حماقتوں کا ازالہ کرنا چاہا تھا۔ وہ اس حماقت کا اعادہ نہیں کرنا چاہتا تھا جو کرتا آیا تھا۔ جاویدہ نیم باز آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی، وہ جیسے سچ مچ خوابوں میں کھو گئی تھی۔ آپ کے دوسرے عزیز ہوں گے؟ تھوڑی دیر کے بعد ہارون نے پوچھا۔ نہیں، میں اس معاملے میں بدقسمت ہوں۔ تو پھر مس جاویدہ، ممکن ہے کہ حالات کی یکسانیت نے ہی ہمیں ایک دوسرے کے قریب کیا ہے۔ میں بھی تقریباً انہی حالات کا شکار ہوں۔ کیا مطلب؟ جی، تنہا ہارون مسکرا کر بولا۔ اوہ، آپ کے بیوی بچے؟ میرا مطلب ہے کہ گھر کے دوسرے لوگ؟ کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ حقیقت ہے تو انوکھا اتفاق ہے۔ میں بھی خود کو بہت تنہا محسوس کرتی ہوں ہارون صاحب۔ یہ احساس شدت سے میرے ذہن میں جاگزیں تھا کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آپ کو یوں تنہا بیٹھے دیکھا تو دل کو نہ جانے کیوں دکھ ہوا اور میں ہمت کر کے یہاں چلی آئی۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں جاویدہ۔ کیا پلاؤں آپ کو؟ آپ نے ابھی تک کچھ نہیں منگوایا؟ آپ کا انتظار کر رہا تھا، ہارون نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جاویدہ بھی مسکرا دی۔ پھر انہوں نے ایک مشروب طلب کیا اور دونوں مشروب کی چسکیاں لینے لگے۔ واپسی میں جاویدہ ہارون کی خوبصورت کار میں تھی۔ گھر چھوڑ دیجیے، اس نے کہا، اور ہارون اس کے ساتھ چل پڑا۔ یہ چھوٹے سے خوبصورت فلیٹ میں جاویدہ اسے ضد کر کے لائی تھی۔ دیکھیے، یہ آپ کے شان تو نہیں ہے، لیکن یہی میرا گھر ہے، اور بس میں آپ کی دوست ہوں۔ جاویدہ، میں بھی اپنا ماضی بھولا نہیں ہوں، جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے براہ کرم ایسی باتیں مت کرو، میرا دل دکھتا ہے۔ چلیے، نہیں کرتی، لیکن آپ اطمینان سے بیٹھ جائیے، میں آپ کے لیے کافی بنا کر لاتی ہوں۔ کافی پی لیں اور پھر جائیں۔ ضرور، ہارون نے کہا، اور جاویدہ کچن کی طرف چلی گئی۔ ہارون بہت خوش تھا، اسے ایسے ہی کسی ساتھی کی تلاش تھی۔ جاویدہ نے اس کی خوشیوں کو جاویدہ کر دیا تھا۔ وہ کافی بنا کر لے آئی اور ہارون نے بڑے شوق سے وہ کافی پی۔ پھر وہ جاویدہ سے رخصت ہو کر اپنے گھر چلا آیا، لیکن آج اسے یہ گھر پر رونق معلوم ہو رہا تھا۔ رات کو اس کی آنکھوں میں خواب بسے ہوئے تھے۔ یہ لڑکی اگر میری زندگی میں ہمیشہ کے لیے آ جائے۔ لیکن پھر احتیاط نے دامن پکڑ لیا۔ تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو۔ ایک اچھا بزنس مین ایک ذہین انسان بھی ہونا چاہیے۔ کسی بھی خوبصورت چیز کو دیکھ کر گر پڑنا سود مند نہیں ہوتا، پہلے پرکھو پھر عمل کرو۔ اور وہ محتاط ہو گیا۔ ہاں ٹھیک تو ہے، جاویدہ بلا شبہ ایک حسین لڑکی ہے، پرکشش ہے، لیکن اس کے باوجود صرف ایک ملاقات میں اس نے دوسرے روز آنے کا وعدہ کیا تھا۔ ہارون کو دوسرے روز کا انتظار تھا، چنانچہ وہ وقت سے پہلے ہی کلب پہنچ گیا۔ جاویدہ موجود تھی۔ ارے، میں تو سوچ رہا تھا کہ میں وقت سے پہلے آ گیا ہوں، ہارون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی، جاویدہ دلربایانہ انداز میں بولی، اور دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ آپ پہلے کیسے آ گئیں جاویدہ؟ بس سوچا تھا کہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ آپ یقین کریں، میں بھی یہی سوچ کر جلدی آ گیا تھا۔ ہارون صاحب، یہ آثار تو اچھے نہیں ہیں۔ میں بھی یہی محسوس کر رہا ہوں، ہارون نے کہا، اور دونوں پھر ہنسنے لگے۔ شام 7 گزری، لوگوں نے دلچسپ نگاہوں سے اس نئے جوڑے کو دیکھا تھا۔ جاویدہ اور ہارون کی جوڑی خاصی خوبصورت لگ رہی تھی، اور اس کے بعد روزانہ ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ واپسی میں ہارون جاویدہ کو اس کے فلیٹ پر چھوڑتا۔ جاویدہ عموماً رات کا کھانا اسے اپنے ساتھ ہی کھلاتی تھی۔ بڑی ہی اپنائیت ہو گئی تھی ان دونوں کے درمیان، اور ہارون محسوس کر رہا تھا کہ جاویدہ بلا شبہ ایک شائستہ اور خوش مزاج لڑکی ہے۔ پھر ایک دن جاویدہ نے کہا، کل آپ دوپہر کا کھانا میرے ساتھ کھائیے۔ ہارون صاحب، کیوں؟ خیریت؟ بس دل چاہتا ہے،
کیا آپ کو اپنے ہاتھ سے کچھ کھلایا جائے اور کچھ باتیں بھی کرنا ہے؟ بہتر ہے، حاضر ہو جاؤں گا۔ کوئی خاص کام تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں، کوئی خاص نہیں، میں بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ ہم اس پروگرام میں تھوڑی سی تبدیلی کر لیں، ہارون نے کہا۔ وہ کیا؟ کیوں نہ آپ کل میرے آفس آ جائیے، آفس میں ہی کھانا کھائیں گے، پھر شام کو کلب چلے جائیں گے۔ جیسے آپ کی مرضی، میں تو سوچ رہی تھی کہ آپ کے لیے اپنے ہاتھ سے کچھ پکاؤں۔ پھر کسی دن صحیح، میرا خیال ہے کہ آپ میرے آفس ہی آ جائیے، ہارون نے کہا، اور جاویدہ نے دلربا انداز میں گردن خم کرتے ہوئے کہا، جو مرضی میرے سرکار کی، بہتر ہے، حاضر ہو جاؤں گی۔ اور دوسرے دن جاویدہ ہارون کے آفس پہنچ گئی۔ اس نے متحیرانہ انداز میں ہارون کے آفس کو دیکھا اور بولی، ہارون صاحب، آپ تو واقعی بہت بڑے آدمی ہیں، میں تو آپ کے سامنے احساس کمتری کا شکار ہو گئی ہوں۔ نہیں ہونا چاہیے آپ کو۔ کیوں نہیں بھائی، میں کیا اور میری بساط کیا، ایک گھٹیا سے فلیٹ میں رہتی ہوں، اب تو میں آپ کا مکان ضرور دیکھوں گی۔ ضرور، خود میری دلی خواہش ہے، ہارون نے کہا۔ جی ہاں، میں کسی خواہش کا اظہار کر دوں تو وہی خواہش آپ کی بن جاتی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے کبھی اپنے آفس نہیں بلایا، جاویدہ شکایتی انداز میں بولی، اور ہارون ہنسنے لگا۔ غلطی تو ہے میری، تسلیم کرتا ہوں، چلو معاف کر دو۔ کیا، بہت بہت شکریہ جاویدہ، قبول کیا۔ وہ پھر آنکھیں بند کر کے گردن کو خم کرتے ہوئے بولی، اور ہارون نے مسکراتے ہوئے کھانا منگوا لیا۔ عمدہ قسم کے کھانے کھاتے ہوئے جاویدہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ وہ مسکراتی نگاہوں سے بار بار ہارون کو دیکھنے لگتی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے کافی پی اور پھر آرام کرسیوں میں نیم تراز ہو گئے۔ تو تمہیں میرا آفس پسند آیا؟ واقعی ہارون بہت خوبصورت ہے، اس سے تمہاری خوش ذوقی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ شکریہ، نوازش، کسی دن گھر اور دیکھ لیجیے، تنہا ہوں لیکن میں نے اپنے گھر کو کسی سکڑ عورت کی طرح بنا کر رکھا ہوا ہے۔ یقیناً رکھا ہوگا، فطرت انسان کو بہت کچھ دیتی ہے، جاویدہ نے کہا۔ تو پھر کیوں نہ آج ہی یہ پروگرام بھی ہو جائے؟ نہیں، آج نہیں، پھر کسی دن۔ اب تو تم کسی دن میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ یہ سب کچھ تمہارا ہی ہے جاویدہ۔ ہارون، کیا تم میرے مسئلے میں اتنے سنجیدہ ہو؟ ہاں جاویدہ، تم میرے اندر تک سما گئی ہو۔ ہارون، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ہاں ہاں کہو، تم نے کہا تھا کہ تم مجھ سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہو، ہارون نے کہا۔ ہارون، میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ میرے پاس کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں، میں ان پیسوں کا کوئی صحیح مصرف دریافت نہیں کر سکی، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، جاویدہ نے کہا۔ میں دل و جان سے حاضر ہوں جاویدہ، میں یہ 4 لاکھ روپے نکال لائی ہوں اور انہیں تمہارے حوالے کرنا چاہتی ہوں۔ میرے مستقبل کو سامنے رکھ کر ان کا کوئی مصرف دریافت کر لو، تاکہ میں زندگی کی کسی اسٹیج پر قسم پرسی کا شکار نہ ہو جاؤں۔ جاویدہ نے 4 لاکھ روپے کے نوٹوں کی کٹیاں اپنے بڑے سے پرس سے نکال کر ہارون کے سامنے رکھ دیں اور ہارون مسکرانے لگا۔ کیا چاہتی ہو جاویدہ؟ بس تم انہیں رکھ لو، تمہاری امانت کے طور پر، جس طرح بھی چاہو۔ جاویدہ، تمہیں میرے اوپر اس قدر اعتماد ہے؟ کیا مطلب؟ اگر میں یہ رقم دبا جاؤں تو میں یہ سمجھوں گی کہ یہ اس کا صحیح مصرف تھا، جاویدہ اداس لہجے میں بولی۔ میں پھر وہی سوال کروں گا، کون سا؟ تمہیں میرے اوپر اس قدر اعتماد ہے؟ ہاں ہے۔ اگر اعتماد ہے جاویدہ، تو تم یہ کیوں سوچتی ہو کہ زندگی کے کسی اسٹیج پر تم کسی قسم پرسی کا شکار ہو جاؤ گی، ہارون نے جذباتی لہجے میں کہا۔ لیکن ہارون، ہاں جاویدہ، جب تک میں زندہ ہوں تمہارا ساتھ دوں گا، میں کبھی قسم پرسی کا شکار نہیں ہونے دوں گا۔ ہارون، ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گے؟ نہیں، کہو۔ میں تم سے شادی کبھی نہیں کروں گی۔ کیوں جاویدہ؟ ہارون چونک پڑا۔ اگر ایسا ہو گیا ہارون، تو میرا ضمیر کبھی مطمئن نہ ہوگا۔ آخر کیوں؟ میں سوچوں گی کہ دنیا میرے بارے میں ہمیشہ غلط انداز سے سوچے گی، وہ سوچے گی کہ میں نے ہارون سے صرف اس کی دولت کے لیے شادی کی ہے۔ دنیا کیا سوچتی ہے، سوچتی رہے جاویدہ، ہم تو نہیں سوچیں گے۔ پھر بھی ہارون،
نہیں جاویدہ، میں تمہیں زندگی کا ساتھی بنانے کا فیصلہ کر چکا ہوں، تمہیں بھی میری بات ماننا ہوگی۔ ہارون، جاویدہ نے احتجاج کیا۔ ہاں جاویدہ، ایسا ضرور ہوگا، لیکن ابھی نہیں ہارون، خدا کے لیے میری اتنی بات ضرور مان لو، میں دل و جان سے تمہاری ہوں، لیکن بس میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں اس کے لیے تمہیں مجبور نہیں کروں گا جاویدہ، جب تمہارا ضمیر تمہیں اجازت دے مجھے بتا دینا۔ وعدہ کرتے ہو؟ ہاں وعدہ کرتا ہوں، ہارون نے پورے خلوص سے کہا، اور اپنے ان الفاظ میں وہ اٹل تھا۔ یہ روپے اٹھا لو، تم کسی قسم پرسی کا شکار کبھی نہیں ہوگی۔ نہیں ہارون، ہر ذات کو ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب اسے سہارا مل جائے تو پھر کسی شے کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ یہ روپے تم اٹھا لو، خواہ مجھے ان کے لیے پریشان ہونا پڑتا ہے۔ ہارون ڈیر اور ہارون مجبور ہو گیا۔ وہ معمولی رقم نہیں تھی، جاویدہ نے اپنا سب کچھ اسے دے دیا تھا، اپنا مستقبل اسے دے دیا تھا، اور اس سے زیادہ وہ ہارون کو کیا اعتماد دیتی۔ ہارون کئی دن تک اس بارے میں سوچتا رہا۔ جاویدہ سے ملاقاتیں اور بڑھ گئی تھیں۔ ہارون نے اسے خوبصورت کوٹھی دکھائی، جاویدہ نے اپنے ہاتھ سے اسے کھانے پکا کر کھلائے۔ اب انہیں قلب کے سہارے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ جب دل چاہتا جاویدہ ہارون کے آفس پہنچ جاتی، ہارون اس کے فلیٹ پہنچ جاتا۔ اس شام بارش ہو رہی تھی، موسم کی شراب حواس پر چھائی ہوئی تھی۔ ہارون نے جاویدہ کو اس کے فلیٹ سے لیا اور وہ بارش میں آوارہ گردی کرنے نکل گئے۔ آج جاویدہ بہگ رہی تھی، دونوں بے حد خوش تھے۔ تب اچانک جاویدہ نے کہا، ارے ہاں ہارون، ایک بات میں تمہیں بتانا بھول گئی۔ کیا؟ کل دن میں مجھے ایک فون ملا تھا۔ کیسا فون؟ بڑا حیرت انگیز۔ کسی نے مجھے فون کر کے کہا کہ میں آج کل کلب نہیں آ رہی۔ میں نے پوچھا کہ کون سا آپ بول رہے ہیں، تو اس نے اپنا نام نہیں بتایا۔ کون ہو سکتا ہے؟ خدا جانے، تمہارے خیال میں کون ہو سکتا ہے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، کلب میں تو تمہاری کسی سے کوئی خاص شناسائی نہیں تھی۔ بالکل نہیں، ظاہر ہے، میں زیادہ عرصے تک وہاں گئی بھی نہیں، اور جب سے گئی ہوں تمہارے ساتھ ہی رہی ہوں۔ کون ہو سکتا ہے؟ جاویدہ پرخیال انداز میں بولی۔ ہوگا کوئی، چھوڑو، موسم کی بات کرو۔ یہ موسم آج کیا کہہ رہا ہے؟ ہارون نے کہا۔ جو کچھ کہہ رہا ہے بہت برا کہہ رہا ہے، جاویدہ نے شرمائے ہوئے انداز میں کہا اور گردن جھکا لی۔ وہ دیر تک بارش کی فواروں میں بھیگتے رہے، اور جب تھک گئے تو واپس چل پڑے فلیٹ پر۔ تو جاویدہ نے اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، اوپر نہیں آؤ گے؟ کیوں نہیں؟ ہارون نے کہا اور کار لوک کر کے اس کے ساتھ فلیٹ پر پہنچ گیا۔ کیا کھاؤ گے؟ کچھ نہیں، ہارون نے جواب دیا۔ نہیں، کچھ تو؟ بالکل نہیں جاویدہ، یوں بھی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی، اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو پھر جائیں گے اور کھانا کھا لیں گے۔ پھر چلو گے؟ کیا حرج ہے؟ کیا تم مصروف ہو؟ ہرگز نہیں، میری بھلا کیا مصروفیت ہو سکتی ہے؟ اور پھر سب سے بڑی مصروفیت اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ تم میرے ساتھ ہو، جاویدہ نے کہا۔ اس کا لہجہ خمار آلود تھا۔ ہارون بھی موسم کے اثر سے بہک رہا تھا۔ دیر تک دونوں خاموش رہے، دونوں اپنے اپنے خیالوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تب ہارون نے ہی اس خاموشی کو اپنی گمبھیر آواز سے توڑا۔ جاویدہ، تمہاری میت نے مجھے کچھ نئے جہانوں سے روشناس کرایا ہے، مگر میں نہیں جانتا جاویدہ کہ میری تقدیر میں یہ بے بسی کیوں لکھی ہوئی ہے۔ کیسی بے بسی ہارون؟ جاویدہ نے اداس لہجے میں پوچھا۔ یہی کہ زندگی میں ایک ساتھی ملا، اس قدر قریب آیا، لیکن اس کے باوجود اتنا دور ہے۔ میں تم سے دور تو نہیں ہارون، جب دل چاہے چھو لو، جاویدہ نے کہا اور کھسک کر اس کے نزدیک تر آ گئی۔ میں تمہیں دوری محسوس کرتا ہوں جاویدہ۔ میں چاہتی ہوں ہارون کہ تم دوری کے ہر احساس کو مٹا دو۔ جاویدہ، ہارون کا لہجہ کپ کپا گیا۔ ہاں ہارون، میرا بھی اب اس دنیا میں تمہارے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر جاویدہ اس کے نزدیک سے نزدیک تر ہو گئی، اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کی قربت میں اس طرح کھو گئے کہ دوری کا احساس باقی نہیں رہا۔ ہاں، جب احساس ہوا تو جاویدہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، ہارون، کیا ہم نے اچھا کیا ہے؟ ہاں جاویدہ،
ٹھیک ہی کیا ہے، ہارون نے پورے اعتماد لہجے میں کہا، مگر جاویدہ کچھ پریشان نظر آنے لگی۔ لیکن ہارون، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ تمہاری ہی ضد ہے جاویدہ، ورنہ میں تو تمہیں اپنی دنیا میں شامل کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ تم جس دن مجھے اجازت دو گی، میں تمہیں دلہن بنا کر اس فلیٹ سے لے جاؤں گا، اور اس کے بعد ہمارے درمیان کوئی دوری نہیں رہے گی۔ ہارون، جاویدہ نے کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے کہا۔ اب جاویدہ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، وہ دونوں قریب سے قریب تر آتے گئے۔ موسم کی ایک لغزش نے ان کے درمیان سے تمام پردے ہٹا دیے تھے، لیکن اس کے بعد وہ سنبھل گئے۔ ہارون جاویدہ کے حساس دل سے بخوبی واقف تھا، وہ اس کے ضمیر پر مزید کوئی داغ نہیں دینا چاہتا تھا۔ بارش والے دن سے 8ویں دن کی بات ہے۔ ہارون دفتر پہنچ کر کام دیکھنے لگا، اور ایک اجنبی لفافہ اس کی آنکھوں کا مرکز بن گیا۔ لفافہ کافی موٹا تھا، ہارون نے اسے ٹٹولا اور پھر پھاڑ لیا، لیکن لفافے سے جو کچھ نکلا، اسے دیکھ کر ہارون کا دل بند ہونے لگا۔ وہ اس کی عورت جاویدہ کی تصویریں تھیں۔ یہ تمام تصویریں اس رات کی تھیں جس رات وہ موسم کی لغزش کا شکار ہو گئے تھے۔ ان تصاویر کو دیکھ کر ہارون کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں، لیکن پھر اس نے بے چین ہو کر لفافے سے وہ پرچہ نکال لیا جو ٹائپ کیا ہوا تھا۔ ڈیئر ہارون، انسان اس دنیا میں اس لیے آتا ہے کہ عیش و عشرت سے زندگی بسر کرے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس دنیا میں کچھ حاصل نہیں کر پاتے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن پر زندگی کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں، لیکن وہ جنہیں سب کچھ مل جائے انہیں نہ بھولیں جنہیں کچھ میسر نہیں ہے۔ میں بھی انہی میں سے ایک ہوں، ایک مفلوق الحال آدمی جسے زندگی گزارنے کے لیے بہت کچھ درکار ہے۔ بڑی محنت کی ہے تم پر ہارون، اور اب اس محنت کا معاوضہ درکار ہے، فی الحال صرف 5 لاکھ روپے۔ تم ان فوٹوؤں کو پھاڑ کر پھینک سکتے ہو، ان تصویروں کو آگ میں جلا سکتے ہو، یہ تمہارا حق ہے۔ میں ان کے دوسرے پرنٹ نکلوا کر انہیں پوسٹر کی شکل میں چھاپ دوں گا، اور یہ پوسٹر پورے شہر میں تقسیم ہو جائیں گے، پولیس ڈپارٹمنٹ میں پہنچ جائیں گے، اور جاویدہ امام، ایک معزز شخص کی بیٹی، اور ہارون، ایک بڑا سرمایہ دار، عوام کی نگاہوں میں آ جائیں گے، اور انہیں بڑے آدمیوں کے کرتوت معلوم ہو جائیں گے، اور یہ میرا حق ہے مسٹر ہارون۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو اس حق سے محروم نہیں کر سکتے۔ اگر آپ میری زبان کو بند رکھنا پسند کریں تو 5 لاکھ روپے نقد لے کر ہوا محل پہنچ جائیں اور انہیں وہاں رکھ کر واپس آ جائیں۔ یہ کام کل تک ہو جانا چاہیے، اور اب یہ کہنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اگر کوئی غلط کارروائی ہوئی تو۔ تمہارا مخلص۔ ہارون کو چکر آ گیا تھا۔ خط کی تحریر اس کے حواس چھین رہی تھی، وہ بے حد پریشان ہو رہا تھا۔ جاویدہ کا معصوم چہرہ اس کی نگاہوں میں آ رہا تھا۔ وہ خودکشی کر لے گی، کتنی جذباتی اور حساس تھی وہ۔ لیکن یہ بلیک میلر ان تک کیسے پہنچ گیا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ جاویدہ کا فون آیا تو اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا، آج نہیں۔ کیوں؟ جاویدہ کے لہجے میں حیرت تھی۔ بس کچھ ایسی ہی کاروباری مصروفیات ہیں، امید ہے کہ خیال نہیں کرو گی۔ نہیں ہارون، ظاہر ہے تمہاری مصروفیات میری اپنی ہیں۔ کل؟ ہاں، کل شام کو میں آ جاؤں گا۔ اوکے، جاویدہ نے کہا اور فون بند کر دیا۔ وہ سوچ میں ڈوبا رہا۔ 5 لاکھ روپے ادا کیے جا سکتے تھے۔ کیا وہ بلیک میلر اس کا پیچھا چھوڑ دے گا؟ اور اگر جاویدہ کو معلوم ہو گیا تو؟ جاویدہ زندہ نہ رہ سکے گی۔ یہ خیال ہارون کے لیے بڑا روح فرسا تھا۔ وہ جاویدہ کی زندگی چاہتا تھا۔ اس نے لفافہ بند کیا، اسے احتیاط سے اپنے لباس میں رکھ لیا، اور پھر رات بھر جاگنے کے بعد اس نے یہی فیصلہ کیا کہ 5 لاکھ روپے ادا ہو جائیں۔ دوسرے روز اس نے رقم کا انتظام کیا۔ دل تو چاہتا تھا کہ پولیس کو اطلاع کر دے، اس بلیک میلر کو شوٹ کر دے، لیکن بدنامی کا خیال، جاویدہ کا خیال۔ ہوا محل شہر سے دور ایک پرانی عمارت کا نام تھا۔ اس سنسان اور ویران عمارت میں اس نے اپنی محنت کی کمائی رکھ دی اور واپس چلا آیا۔ شام تک اس کا دل عجیب سی اداسیوں کا شکار رہا تھا۔ پھر شام کو وہ جاویدہ سے ملا۔ نکھری جاویدہ لاکھوں میں ایک لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر پھول کی طرح شگفتہ ہو گئی تھی۔ یوں لگ رہا ہے جیسے کئی ہفتے گزر گئے ہوں۔ وہ ہارون سے نزدیک ہوتے ہوئے بولی،
ہاں واقعی، کیا بات ہے؟ تھکے تھکے سے ہو؟ واقعی تھک گیا ہوں۔ تب آج کہیں نہیں جاتے، گھر پر آرام کریں گے۔ ٹھہرو، میں تمہارے لیے کافی بنا کر لاتی ہوں۔ جاویدہ چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کافی لے کر آ گئی۔ بہت خوش تھی۔ ہارون بھی اس کی خوشی میں شریک ہو گیا، لیکن اب اس کے ذہن میں ہر وقت ایک پھانس چبھتی رہتی تھی۔ وہ اتنا خوش نہیں رہتا تھا جتنا پہلے۔ جاویدہ نے کتنی بار اسے ٹوکا تھا، لیکن ہارون نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ دوسرے مہینے کی پہلی تاریخ کو اسے پھر وہی لفافہ مل گیا جسے دیکھ کر اس کا خون خشک ہو گیا تھا۔ اس بار بھی ٹائپ شدہ تحریر موجود تھی۔ ڈیئر ہارون، امید ہے کہ مزاج بخیر ہوں گے۔ وہی مرغے کی ایک ٹانگ، یعنی 5 لاکھ روپے۔ لیکن یہ ماہوار حساب نہیں ہے، بس 2 یا 3 بار تمہیں اور تکلیف دوں گا، اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ تمہاری امانت وہ نگیٹو تمہارے سپرد کر دی جائے گی، لیکن شرط یہی ہے کہ اس وقفے میں تم اسی شرافت کا ثبوت دو گے جیسا کہ پہلی بار دیا ہے۔ اور یہ دھمکی دہراتے ہوئے مجھے بھی شرم آتی ہے کہ اگر تم نے یہ سب کچھ نہ کیا تو اس کی رسوائی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ وہی پہلا پروگرام، خدا حافظ، تمہارا مخلص۔ یعنی 5 لاکھ، ہارون نے سوچا۔ 10 لاکھ روپے کی رقم سرمایہ سے نکل جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے وہ کروڑ پتی نہیں بن گیا تھا، بس یہی 40-50 لاکھ کا آدمی تھا۔ کاروبار چلتا رہتا تھا۔ اتنی بڑی رقم نکالنے کے بعد اسے خاصی مشکلات کا شکار ہونا پڑتا۔ یوں تو نہیں چل سکے گی گاڑی، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ کیا کیا جائے؟ ظاہر ہے ایک بلیک میلر کا منہ تو بند نہیں کیا جا سکتا اس وقت تک، جب تک کہ تصاویر اس کے پاس موجود ہیں۔ وہ اسی طرح کرتا رہے گا، لیکن بہت کچھ سوچنے کے باوجود اسے ہر راستہ مسدود نظر آیا۔ وہ سازشی ذہن کا مالک نہیں تھا، ایک سیدھا سادہ بزنس مین تھا۔ چنانچہ 5 لاکھ اسے دینا ہی پڑے۔ لیکن اس کے بعد وہ 2 دن تک جاویدہ سے نہیں مل سکا تھا تاکہ جاویدہ اس کی کیفیت کا اندازہ نہ لگا لے۔ لیکن اب اس کے دن رات سولی پر گزرنے لگے تھے۔ کوئی ایسا حل جو قابل اطمینان ہو، لیکن کوئی حل سمجھ میں نہ آیا۔ یہ 2 دن اس نے شدید پریشانی میں گزارے۔ کسی مناسب حل کی تلاش کے لیے وہ بہت کچھ سوچتا رہا۔ پھر ایک ہی حل اس کے ذہن میں آیا۔ اس نے 10 لاکھ روپے دینے کے بعد سوچا کہ جاویدہ سے اس موضوع پر آخری گفتگو کر ہی لی جائے۔ چنانچہ اس شام جب وہ جاویدہ سے ملا تو اس کا موڈ اتنا خوشگوار نہیں تھا۔ جاویدہ، میں آج تم سے کچھ سنجیدہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تو کرو، اس میں الجھنے کی کیا بات ہے؟ جاویدہ نے فراخ دلی سے کہا۔ جاویدہ، میں چاہتا ہوں کہ 1 ہفتے کے اندر اندر ہم دونوں شادی کر لیں۔ کیوں؟ جاویدہ نے چونک کر پوچھا۔ بس یہ میری خواہش ہے۔ لیکن ہارون، تمہارا وعدہ؟ افسوس جاویدہ، اب میں اس وعدے پر قائم نہیں رہ سکتا، ہارون نے کہا، اور جاویدہ کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ خاصی اداس نظر آنے لگی، پھر لرزتی ہوئی آواز میں بولی، آخر کیوں؟ بس ایسے ہی کچھ الجھن ہیں جاویدہ۔ مجھے نہیں بتاؤ گے؟ افسوس جاویدہ، میں تمہیں ان الجھنوں کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا، ہارون نے کہا، اور جاویدہ کی آنکھوں میں آنسو ٹپ ٹپ آئے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ تم نہیں سمجھتی جاویدہ، بس ایسی ہی کچھ بات ہے۔ ہمارا شادی کر لینا بے حد مناسب ہوگا، ہم بہت سی الجھنوں سے بچ جائیں گے۔ مگر کون سی الجھنیں درپیش ہیں تمہیں ہارون؟ یہ میں نہیں بتا سکتا جاویدہ۔ آخر کیوں؟ یہ بات مجھے الجھن کا شکار کر رہی ہے ہارون، آخر تم اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ جاویدہ کے لہجے میں کسی قدر تیکھا پن آ گیا اور ہارون چونک گیا۔ کیا مطلب؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اب تمہارا کوئی راز مجھ سے راز رہے گا، اور تم مجھ سے کیوں چھپا رہے ہو؟ اس لیے جاویدہ کہ جو حقیقت ہے اسے سن کر دیکھ کر تم برداشت نہیں کر سکو گی۔ میں برداشت کر لوں گی ہارون، تم اس کی پرواہ مت کرو، آخر کیا بات ہے؟ جاویدہ، تم ضد کر رہی ہو، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ تم میری ہی بات مان لو؟ نہیں، میں تمہاری الجھن تک پہنچنا چاہتی ہوں ہارون، یہ میری محبت کا تقاضا ہے۔ تم برداشت نہ کر سکو گی، لیکن ہارون
یہ احساس میرے دل میں ہمیشہ کھٹکتا رہے گا کہ تم نے اپنا کوئی راز مجھ سے چھپایا ہے۔ یہ راز ایسا نہیں ہے جاویدہ، خدا کے لیے ضد مت کرو۔ اگر میں یہ کہوں ہارون کہ میں اسے ہر قیمت پر جاننا چاہتی ہوں تو؟ جاویدہ نے سنجیدگی سے پوچھا اور ہارون اسے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اگر تمہاری یہی مرضی ہے جاویدہ تو میں تیار ہوں، چلو اٹھو۔ کہاں؟ میرے ساتھ چلو۔ لیکن کہاں؟ میرے گھر۔ جاویدہ نے گردن ہلا دی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کے ساتھ کار پہ بیٹھ کر اس کی کوٹھی کی جانب جا رہی تھی۔ ہارون اسے اپنے کمرہ خاص میں لے آیا۔ دونوں لفافوں کی تصاویر اس نے سنبھال کر رکھی ہوئی تھیں، چنانچہ اس نے بڑی بے دلی کے ساتھ ایک لفافہ نکال کر جاویدہ کے سامنے رکھ دیا۔ اسے کھول کر دیکھو جاویدہ، اس نے کہا اور کسی حادثے کا انتظار کرنے لگا، اور وہی ہوا۔ جاویدہ نے لفافہ کھولا، تحریر پڑھی، تصاویر دیکھیں اور دوسرے ہی لمحے اس کے حلق سے ایک دلدوز چیخ ابھری۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہارون پریشان ہو گیا۔ اسے جاویدہ کی اس کیفیت کی توقع تھی۔ وہ جانتا تھا کہ جاویدہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ وہ اسے ہوش میں لانے کی کوششوں میں مصروف ہو گیا۔ وہ مشکل تمام۔ جاویدہ ہوش میں آئی۔ اس نے سہمی ہوئی نگاہوں سے ہارون کو دیکھا اور اس کی آواز ابھری، اب کیا ہوگا؟ میں نے تم سے کہا تھا جاویدہ تم نہ پوچھو، لیکن ہارون کے ضروری تھا۔ آہ، تم تنہا اس عذاب کا شکار رہنا چاہتے تھے؟ میرے ہارون، یہ کیسے ممکن تھا؟ جاویدہ رونے لگی۔ میں تو 2 ماہ سے اس عذاب کا شکار ہوں جاویدہ۔ کیا مطلب؟ یہ رقم میں ادا کر چکا ہوں اور یہ دوسرا لفافہ ہے۔ جاویدہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے لفافہ دیکھا اور پھر بولی، یہ دوسرا ہے؟ ہاں، میں مزید 5 لاکھ دے چکا ہوں۔ کیوں ہارون، تم نے 10 لاکھ روپے ضائع کر دیے؟ ہاں ٹھیک ہے، اگر ہم دونوں اس منزل تک پہنچ چکے ہیں تو کسی کو کیا؟ رسوائی ہوتی ہے تو ہوتی رہے، میں تمہارے لیے ساری دنیا سے لڑنے کو تیار ہوں۔ ہاں، مجھے پرواہ نہیں ہے کوئی کچھ بھی کہے۔ ہم اسے اس طرح شکست دے سکتے ہیں جاویدہ کہ ہم دونوں شادی کر لیں، اس کے بعد وہ خود بخود فیل ہو جائے گا۔ لیکن وہ ذلیل انسان ہے کون؟ ہارون، میں اس کا پتہ لگا کر رہوں گی، جاویدہ نے ایک عزم سے کہا۔ لعنت بھیجو جاویدہ، جو ہوا سو ہوا۔ اب ہم کاش تم مجھے پہلے ہی بتا دیتے، کاش تم یہ رقم اسے ادا نہ کرتے۔ بس جاویدہ، بھول جاؤ جو کچھ ہوا۔ نہیں ہارون، مجھے سوچنے دو، خدا کے لیے مجھے سوچنے دو اور مجھے تنہا چھوڑ دو، بس مجھے سوچنے دو۔ جاویدہ، میرے دماغ کی شریانیں پھٹ جائیں گی ہارون، براہ کرم مجھے میرے گھر چھوڑ دو۔ اور سنو، میں اس وقت تک شادی کے بارے میں نہیں سوچ سکتی جب تک اس کا پتہ نہ لگا لوں۔ آہ ہارون، تمہیں ایک بات یاد ہے؟ کیا؟ کسی نے مجھے فون کیا تھا کہ میں کل کیوں نہیں آ جاتی؟ ہاں مجھے یاد ہے۔ ہارون، ہم کچھ دنوں کے لیے ملنا چھوڑ دیتے ہیں۔ میری خاطر ہارون، وہی ہوگا جو تم چاہتے ہو، بس یہ میری خواہش ہے۔ جاویدہ، میرے ہارون، میرے لیے اتنا اور برداشت کر لو، میں تمہاری منت کرتی ہوں۔ اور ہارون خاموش ہو گیا۔ دوسرے دن سے ان دونوں نے ملنا ترک کر دیا۔ 3 دن گزر گئے، جاویدہ نے اسے فون بھی نہیں کیا تھا۔ ہارون سخت پریشان ہو گیا۔ چوتھے دن اس نے جاویدہ کو فون کیا اور جاویدہ اسے مل گئی۔ میں پاگل ہو جاؤں گا جاویدہ، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ ہارون، اگر میں تمہیں یہ خوشخبری سناؤں کہ میں اس بلیک میلر کی راہ پر لگ گئی ہوں تو؟ کیا مطلب؟ میرے اوپر اعتماد کرو ہارون۔ نہیں کر سکتا جاویدہ، تمہاری زندگی بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے، ہارون نے پریشانی سے کہا۔ ہارون، آخری بار کہہ رہی ہوں، جو کچھ میں کر رہی ہوں مجھے کرنے دو، اس کے بعد زندگی بھر وہی ہوگا جو تم چاہو گے، سمجھے ہارون؟ بس کچھ روز اور۔ بلیک میلر کا تیسرا خط اس بار وقت سے پہلے ہی مل گیا تھا۔ اس نے لکھا تھا، مسٹر ہارون، مجھے افسوس ہے کہ وقت سے پہلے تمہیں تکلیف دے رہا ہوں، لیکن تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے،
مزید 5 لاکھ کی ادائیگی کے بعد تم ہمیشہ کے لیے اس جنجال سے نکل جاؤ گے، تمہیں نیگیٹو مل جائیں گے، اس کے بعد میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا، میں زبان کا پکا آدمی ہوں، اگر کل تک تم نے بندوبست کر دیا تو ٹھیک، ورنہ تم خود سمجھدار انسان ہو۔ ایک لمحے کے لیے ہارون کا دل چاہا کہ خودکشی کر لے، کس جنجال میں پھنس گیا تھا، 15 لاکھ کی رقم نکل رہی تھی اور وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جاویدہ کو فون کیا تو وہ نہیں ملی فلیٹ پر، رات کو وہ فلیٹ پر بھی نہیں آئی تھی۔ ہارون سخت پریشان تھا۔ جاویدہ نے کہا تھا کہ اگر رسوائی ہوتی ہے تو ہوتی رہے، لیکن خود ہارون کی اپنی بھی تو حیثیت تھی۔ دوسرے دن بھی جاویدہ نہ ملی تو اس نے رقم کا بندوبست کیا اور خوا محل گیا۔ اس کے بعد کچھ بھی ہو جائے میں جاویدہ کو شادی کے لیے مجبور کر دوں گا، اس نے فیصلہ کیا۔ 5 لاکھ کی یہ رقم بھی اس نے بلیک میلر کو ادا کر دی۔ اس کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ رات کو جاویدہ خود اس کی کوٹھی پر آ گئی اور ہارون نے جلتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم 2 دنوں سے کہاں تھی؟ ہارون نے پوچھا۔ ابھی نہیں بتاؤں گی، تم اس بلیک میلر سے نمٹ لو پہلے۔ کیا تم اس کے بارے میں کچھ معلوم کر چکی ہو؟ ہارون نے پوچھا۔ ہاں ہارون، میں نے اس چور کو پہچان لیا ہے۔ کون ہے؟ ہارون چونک پڑا۔ گرین ولا کوٹھی نمبر 21، وہ ایک دبلا پتلا شخص ہے، سیاہ چشمہ لگاتا ہے۔ اوہ، لیکن میری معلومات مستند ہیں اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں بات ہو سکتی۔ لیکن ہارون، ہمیں اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل سکا، میں اسے شوٹ کر دوں گا، ہارون غضبناک آواز میں بولا۔ یہی بہتر ہے ہارون، ورنہ میرے دل میں آگ رہ جائے گی، میں کبھی پرسکون نہ رہ سکوں گی۔ میں نے اس شخص کو اکثر دیکھا ہے ہارون، وہ ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے، لیکن میں نے ہمیشہ اسے اتفاق سمجھا۔ لیکن تمہیں یہ یقین کس طرح ہوا؟ اس سے پہلے مجھے ایک بات کا جواب دو ہارون۔ کیا آج بھی اس نے تمہیں کوئی خط لکھا تھا؟ کیا مطلب؟ میں نے اسے پراسرار انداز میں ہوا محل میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ کس وقت؟ ہارون نے اضطراب سے پوچھا۔ آج دن کو 1 بجے یہ اندر داخل ہوا اور پھر تیزی سے واپس ہوا۔ میں اس کا تعاقب کر رہی تھی، جاویدہ نے کہا۔ گرین محل کوٹھی نمبر 21، ہارون کے منہ سے خراہٹ نکلی اور اس کی آنکھوں میں آگ سلگ اٹھی۔ اس نے بہت کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن اس کے لیے ابھی اسے انتظار کرنا تھا۔ دوسرے دن اس نے اپنی تمام مصروفیات ترک کر دیں۔ وہ صبح گرین ولا کی جانب چل پڑا۔ گرین ولا کی کوٹھی نمبر 21 خاصی خوبصورت عمارت تھی۔ اس کے سامنے حبیب فاروقی کے نام کی تختی لگی ہوئی تھی۔ ہارون اس شخص کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اسے زیادہ معلومات نہ ہو سکیں۔ پھر جب وہ وہاں سے چلا تو اس کے ذہن میں بہت سی کارروائیاں تھیں۔ وہ انتقام کی آگ میں پھونک رہا تھا۔ شام تک وہ مارا پھرتا رہا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی منصوبہ تھا، وہ اس شخص کو قتل کر دے جس نے اسے بلیک میل کیا ہے، اور یہ ذہنی آگ اسے عقل و فراست سے کافی دور لے گئی تھی۔ شام تک وہ آوارہ گردی کرتا رہا اور رات 11 بجے پھر اس کی کار گرین ولا کے نزدیک پہنچ گئی۔ اس نے کار کو گرین ولا سے دور ایک درخت کے نیچے پارک کیا اور عمارت کے گیٹ کی جانب چل پڑا۔ دروازے پر چوکیدار موجود تھا۔ کیا مسٹر حبیب فاروقی تشریف رکھتے ہیں؟ اس نے پوچھا، اور چوکیدار چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ جی ہاں صاحب، مگر اس وقت وہ سونے کے لیے جا چکے ہیں، چوکیدار نے جواب دیا۔ اوہ، مجھے ان سے بہت ضروری کام تھا، ان کی اہلیہ موجود ہیں؟ ہارون نے پوچھا۔ نہیں صاحب نے تو ابھی شادی بھی نہیں کی۔ اچھا، تعجب ہے، کون کون رہتا ہے یہاں؟ بس صاحب رہتے ہیں اور ہم 2-3 ملازم، چوکیدار نے جواب دیا اور اس نے گردن ہلائی۔ اچھی بات ہے، میں کل دن میں ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ واپس پلٹ پڑا اور پیدل چل دیا۔ چوکیدار کی نگاہیں اس کا تعاقب کر رہی تھیں، اور جب اسے احساس ہوا کہ چوکیدار اس کی طرف سے بے خبر ہو گیا ہے تو وہ ایک لمبا راستہ کاٹ کر عمارت کی پگلی سمت کی جانب آ گیا، اور پھر
وہ عمارت کی 4 دیواری کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ خاصی کشادہ اور خوبصورت عمارت تھی۔ اس عمارت میں کسی ایک شخص کو تلاش کر لینا کوئی مشکل کام نہیں تھا، اور پھر وہ شخص جو یہاں تنہا رہتا ہو۔ اس نے اس کمرے کو دیکھ لیا جس میں ہلکی نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی، اور اس کی جانب چل پڑا۔ پھر وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر عجیب تاثرات تھے۔ اس کی نگاہیں اس مسیری کی جانب اٹھ گئیں جس پر کوئی سو رہا تھا، اور پھر وہ آہستہ آہستہ مسیری کے نزدیک پہنچ گیا۔ سونے والا چادر اوڑھے لیٹا تھا۔ اس نے چادر گھسیٹی اور چونک پڑا۔ مسیری پر صرف تکیے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے متحیرانہ انداز میں چاروں طرف دیکھا اور ہونٹ سکیڑ کر رہ گیا۔ کمرہ خالی تھا۔ وہ چاروں طرف بغور دیکھتا رہا۔ اس کی پشت دروازے کی جانب تھی۔ تب اسے اپنے عقب میں آہٹ سنائی دی۔ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ وہ ایک دبلا پتلا نوجوان تھا جس کے ہاتھ میں پستول تھا، اور اس کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ تو تم یہاں تک پہنچ گئے؟ اس نے گھبراتی ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں، کیا حبیب فاروقی تم ہی ہو؟ جی ہاں، خادمی کو حبیب فاروقی کہتے ہیں۔ تمہاری رہائش کا تو خاصی اچھی ہے، کیا اس کے علاوہ تمہارا اور کوئی کاروبار نہیں ہے؟ ہارون نے پوچھا۔ کس کے علاوہ؟ حبیب فاروقی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ بلیک میلنگ، گندگی اور غلاظت۔ بکواس مت کرو ورنہ پستول کی 6 گولیاں تمہارے بدن میں اتار دوں گا۔ تم جیسا ذلیل انسان میں نے اس روئے زمین پر کوئی دوسرا نہیں دیکھا۔ میں نے تمہارے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر لی ہیں مسٹر ہارون۔ بظاہر تم ایک نیک اور شریف آدمی ہو، لیکن در پردہ تم جو گندا بزنس کرتے ہو اس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تمہاری ظاہری حالت بھی کافی اچھی ہے، اور جہاں تک میرے علم میں ہے تمہارا کاروبار بھی خاصا وسیع ہے۔ تمہیں اس کی ضرورت کیوں پیش آ گئی مسٹر ہارون؟ کیا آپ بکواس کر رہے ہو؟ کیسی ضرورت؟ ہارون نے خونخوار لہجے میں پوچھا۔ واہ، گویا تم چالاکی سے کام لے کر جان بچانا چاہتے ہو، حبیب فاروقی نے غرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ میں کہتا ہوں میری تصاویر اور ان کے نگیٹو واپس کر دو۔ میں نے تمہارا آخری مطالبہ بھی پورا کر دیا ہے، ہارون نے کہا۔ حبیب فاروقی پاگلوں کے سے انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا، واقعی تم بہت چالاک انسان ہو۔ شاید تم اس فکر میں ہو کہ میں ذرا بھی غافل ہو جاؤں اور تم حملہ کر دو۔ مسٹر ہارون، میں اتنا احمق بھی نہیں ہوں۔ تم میری جرأت سے دھوکہ کھا رہے ہو، لیکن یہ معلوم کر کے شاید تمہیں خوشی ہوگی کہ میں نے ایک طویل وقت ایسے لوگوں میں گزارا ہے جو نیک معاش نہیں تھے۔ پھر جب میری ماں کا انتقال ہوا تو اس نے مجھے برے کاموں سے نکل آنے کی تلقین کی۔ ماں کے علاوہ اس دنیا میں میرا کوئی نہیں تھا۔ میں نے اس دن سے برائیاں چھوڑ دیں، اور انہی نیکیوں کے نتیجے میں 15 لاکھ کما چکا ہوں۔ تم 15 لاکھ کما چکے ہو؟ ہارون نے چکراتے ہوئے کہا۔ لیکن تقدیر کیاور ہے، بتاؤ میرے نگیٹو کہاں ہیں؟ اگر تم خود یہاں تک نہ پہنچتے تو میں آج رات خود ہی تمہیں قتل کر دیتا۔ تم مجھے کیوں قتل کر دیتے؟ اس لیے کہ تم ہی وہ بلیک میلر ہو جس نے پچھلے 6 ماہ سے… حبیب فاروقی، بکواس مت کرو۔ میں پھر تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا تمہارے خیال میں تم سے بے خبر تھا؟ سنو، تم آج صبح سے میری طاق میں ہو۔ تم اس دن میری کوٹھی پر آئے تھے، اور اس وقت بھی اگر تم اس طرح یہاں نہ آتے تو آج رات میں تمہاری کوٹھی پر ہوتا۔ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ ہارون اپنے بال نوچنے لگا۔ اب حبیب فاروقی بھی کسی قدر سنجیدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ پھر اس نے متحیرانہ لہجے میں کہا، کہیں ہم دونوں کسی تیسرے کے جال میں تو نہیں گرفتار ہو گئے؟ لیکن ٹھہرو، گفتگو کرنے سے پہلے کیا میں تمہاری تلاشی لے سکتا ہوں؟ حبیب فاروقی نے کہا۔ میرے پاس پستول ہے، ہارون نے کہا۔ مجھے اجازت دو کہ میں اسے نکال لوں۔ یوں بھی میرے ہاتھ میں پستول ہے، مجھے تم سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہارون نے چکراتے ہوئے ذہن کے ساتھ گردن ہلا دی، اور حبیب فاروقی نے آگے بڑھ کر اس کا پستول نکال لیا۔ اس کے بعد اس نے اپنا پستول بھی جیب میں رکھ لیا تھا۔ ہاں،
اب یہ بتاؤ کہ تم پستول لے کر یہاں کیوں آئے تھے؟ تمہیں قتل کرنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم مجھے بلیک میل کر کے 15 لاکھ روپے اینٹ چکے ہو۔ تم کس طرح بلیک میل ہوئے؟ اداکاری مت کرو مسٹر حبیب فاروقی۔ جذباتی مت بنو، دوستانہ ماحول میں گفتگو کرو ورنہ میرا دماغ بھی خراب ہو سکتا ہے، حبیب فاروقی نے تیز لہجے میں کہا۔ آخر تم کیا چاہتے ہو؟ بال کی کھال نکالنا، حبیب فاروقی نے مسکرا کر کہا۔ اگر تم مجھ سے واقف نہیں ہو مسٹر ہارون تو میں اتنا بتا دوں کہ میں فاروق ٹیکسٹائل کا مالک حبیب فاروقی ہوں۔ کیا؟ ہارون کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ وہ فاروق انڈسٹریز کے مالک حبیب فاروقی کا نام بارہا سن چکا تھا۔ ہاں میرے دوست، سینکڑوں ثبوت اس وقت پیش کر سکتا ہوں۔ مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے ہم دونوں ہی کسی سازش کا شکار ہو گئے ہیں۔ ٹھہرو، اگر دوستانہ ماحول میں گفتگو کرنے کا ارادہ ہے تو پہلے تمہیں ایک چیز دکھا دوں، حبیب فاروقی نے کہا اور بولا۔ مجھے چند لمحات کی اجازت دو گے؟ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، ہارون نے کہا۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ، حبیب فاروقی نے کہا اور اس کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہاں اس نے تجوری کھولی اور تجوری میں سے لفافہ نکال لیا، بالکل ویسا ہی لفافہ جیسا ہارون کو ملا تھا۔ ہارون اسے دیکھ کر چونک پڑا تھا اور پھر اس نے لفافے میں سے تصاویر نکال کر دیکھیں۔ یہاں تو صورتحال ہی دوسری تھی، وہی فلیٹ تھا، وہی کمرہ اور وہ بستر جس میں وہ ایک بار جاویدہ کے ساتھ لغزش کا شکار ہو گیا تھا، لیکن تصویروں میں ذرا سی تبدیلی تھی۔ ان تصاویر میں جاویدہ کے ساتھ حبیب فاروقی اسی کیفیت میں نظر آ رہا تھا۔ ہارون کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ صورتحال کسی حد تک اس کی سمجھ میں آتی جا رہی تھی، لیکن حیرت کا شدید جھٹکا اس کے ذہن کو لگا تھا جس نے اس کے حواس معطل کر دیے۔ جب اس کی کیفیت کسی قدر درست ہوئی تو اس نے پھررائی ہوئی آواز میں کہا، بالکل ایسی ہی تصویریں میرے پاس بھی موجود ہیں۔ کس کے ساتھ؟ جاویدہ کے ساتھ، ہارون نے جواب دیا۔ گویا میرا خیال درست ہے، حبیب فاروقی مسکرایا۔ مگر یہ سب کیسے؟ بیٹھ جاؤ ہارون، کتنے کمائے؟ 15 لاکھ۔ جاویدہ نے کچھ رقم تو نہیں دی تھی تمہیں؟ حبیب فاروقی نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ مجھے اس نے 4 لاکھ روپے دیے تھے اور میرا اعتماد بھی حاصل کر لیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ کس قدر معصوم ہے، کتنی بھولی ہے کہ اس نے اپنا سب کچھ مجھے دے دیا۔ خدا کی قسم، اس نے مجھے بھی 4 لاکھ روپے دیے تھے، ہارون بولا۔ خوب، اس کا کھیل میری سمجھ میں آتا جا رہا ہے۔ تو پہلے میری سن لو، جاویدہ سے میری ملاقات سن بیچ کلب میں ہوئی تھی، اس نے خود کو تنہا بتایا، اور پھر ہماری ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ جاویدہ نے مجھے اپنی بھرپور محبت دی اور ساتھ ہی اپنی ساری جمع پونجی یعنی 4 لاکھ روپے بھی۔ میں نے اس سے شادی کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا کہ وہ مجھ سے کبھی شادی نہیں کرے گی، ورنہ لوگ کہیں گے کہ وہ میری دولت سے متاثر ہوئی ہے۔ اور پھر ایک رات ہم دونوں لغزش کا شکار ہو گئے۔ جاویدہ میری بن گئی، لیکن وہ شادی کرنے کے لیے پھر بھی تیار نہ ہوئی، یہاں تک کہ مجھے ایک لفافہ ملا جس میں میری اور اس کی تصویریں موجود تھیں۔ ہمیں بلیک میل کیا گیا تھا۔ میں نے جاویدہ کی وجہ سے یہ زخم خود برداشت کر لیا، مگر کب تک؟ جب تک میں 15 لاکھ ادا کر چکا تو میں نے جاویدہ کو صورتحال سے آگاہ کیا اور وہ غم و غصے میں ڈوب گئی۔ اس نے عزم کیا کہ وہ اس بلیک میلر کا پتہ چلائے گی اور پھر وہ روپوش ہو گئی۔ کل اس نے مجھے اطلاع دی کہ اس نے بلیک میلر کا پتہ چلا لیا ہے اور اس کے بعد اس نے مجھے تمہارا پتہ بتا دیا۔ میں غم و غصے میں تمہارے پیچھے لگ گیا، لیکن آج تم میری کوٹھی پر آئے تو میں حیران رہ گیا۔ اس وقت میں بھی تمہارا تعاقب کرتا ہوا تمہارے پیچھے آیا ہوں، حبیب فاروقی نے کہا، اور ہارون کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ اتنا بڑا فراڈ، اتنا بڑا دھوکہ! اسے جاویدہ یاد آ رہی تھی، کیسی خوش گفتار، کیسی غمگسار لڑکی تھی، لیکن اندر سے افسوس ہو رہا ہے تمہیں میرے دوست، لیکن اس ناگن نے ہم دونوں کو ڈسا ہے۔ اب تم اپنی کہانی تو سناؤ۔ یقین کرو حبیب فاروقی، ہارون نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں، اب یقین کر لوں گا، کیونکہ صورتحال میری نگاہوں کے سامنے واضح ہو گئی ہے۔ تمہاری اور میری کہانی میں سرے منہ فرق نہیں ہے۔
میرے پاس بھی 3 لفافے موجود ہیں اور جاویدہ نے ہی مجھے تمہاری راہ پر لگایا تھا۔ لیکن اب کیا ہوگا؟ اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے، اس نے اعتماد کا خون کیا ہے۔ دولت اتنی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن اعتماد کا خون، میں اسے قتل کر دوں گا۔ میں بھی اسے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ آؤ ہم دونوں اسے قتل کرتے ہیں۔ ہارون اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن دوست، ہماری رقم؟ میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں، ہارون نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم نے میری رہنمائی بھی کر دی، حبیب فاروقی نے کہا۔ لیکن اسی وقت چوکیدار نے اندر آنے کی اجازت طلب کی اور حبیب فاروقی نے اسے بلا لیا۔ علاقے کے انسپکٹر صاحب آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں صاحب۔ اس وقت؟ اچھا، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں ابھی آیا، حبیب فاروقی نے کہا اور چوکیدار کے چلے جانے کے بعد ہارون کی طرف دیکھا۔ پھر وہ دونوں ہی پرسکون انداز میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ انسپکٹر بے چینی سے حبیب فاروقی کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ اس عمارت کے مالک ہیں؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ جی ہاں، میرا نام حبیب فاروقی ہے۔ فاروقی انڈسٹریز کے بارے میں تو آپ نے ضرور سنا ہوگا، اور یہ میرے دوست ہیں ہارون کنسٹرکشن۔ اوہ، انسپکٹر حیران رہ گیا۔ آپ دونوں تو بے حد مشہور لوگ ہیں۔ معاف کیجیے گا، ہمیں تھوڑی دیر قبل کسی خاتون نے اطلاع دی تھی کہ اس عمارت کے سامنے سے گزرتے ہوئے انہوں نے کچھ بھیانک چیخوں کی آوازیں سنی ہیں، جیسے کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہو۔ ان خاتون نے خوف کی وجہ سے اپنا نام بھی نہیں بتایا۔ خوب، حبیب فاروقی نے ہارون کو دیکھا۔ پھر ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں انسپکٹر؟ معاف کیجیے، پولیس کا فرض ہمیں معلوم ہے، لیکن کیا آپ اسے گرفتار نہیں کر سکتے جس نے پولیس سے یہ مذاق کیا ہے؟ یہاں ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے کسی نے دوسرے کو قتل نہیں کیا ہے، حبیب فاروقی نے کسی قدر مزاحیہ انداز میں کہا۔ انسپکٹر بھی ہنسنے لگا۔ پھر اس نے درخواست کی، اس کے باوجود اگر آپ مجھے تلاشی لینے کی اجازت دے دیں تو میں دلی شکر گزار ہوں گا۔ بخوشی انسپکٹر، لیکن ایک شرط ہے۔ جی، اس کے بعد آپ ہمارے دوست بن جائیں گے۔ میری خوش نصیبی ہوگی، انسپکٹر نے کہا، اور پھر اس نے پوری عمارت کی تلاشی لی تھی اور شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ کیا سمجھے؟ حبیب فاروقی نے ہارون کو دیکھا۔ فون اسی کتیا نے کیا ہوگا، اس کے علاوہ کسی نے نہ کیا ہوگا۔ وہ ہم میں سے ایک کے ہاتھوں دوسرے کو قتل کرا کے باقی بچ جانے والے کو پولیس کے سپرد کرنا چاہتی تھی تاکہ کھیل ختم ہو جائے۔ لیکن کیا کھیل ختم ہو گیا؟ ہرگز نہیں۔ اس نے ہم دونوں کے اعتماد کا خون کیا ہے، ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو پھر چلو، یہ بھی اچھا ہے کہ پولیس نے ہم دونوں سے ابھی ملاقات کی ہے، حبیب فاروقی نے کہا، اور تھوڑی دیر کے بعد ان کی کار جاویدہ کے فلیٹ کی جانب جا رہی تھی۔ کار فلیٹ سے کافی دور روک دی گئی اور پھر وہ دونوں اطراف پر نگاہ رکھتے ہوئے فلیٹ پر پہنچ گئے۔ دونوں بے حد ہوشیاری سے کام لے رہے تھے اور پولیس کے لیے کوئی نشان نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ جاویدہ نے کافی دیر کے بعد دروازہ کھولا۔ حبیب فاروقی کو دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ او ڈارلنگ، تم اس وقت؟ ہاں جاویدہ، میں نے اسے قتل کر دیا۔ قتل کر دیا؟ کہاں؟ اپنی کوٹھی پر، اور اس کی لاش کو ٹھکانے لگا دیا، حبیب فاروقی نے جواب دیا۔ جاویدہ کا چہرہ سرد ہو گیا تھا۔ لیکن پولیس، میرا مطلب ہے پولیس ہمارے خلاف کوئی ثبوت مہیا نہ کر سکے گی جاویدہ۔ دروازے سے ہارون کی آواز آئی اور جاویدہ نے وحشت زدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ پھر اس نے گرنے سے بچنے کے لیے ایک میز کا سہارا لیا تھا۔ صرف یہ بتا دو کہ تمہارا تیسرا ساتھی کون ہے، وہ جس نے ہم دونوں کی تصویریں بنائی تھیں۔ تم نہ جانے کیا کہہ رہے ہو۔ 8 لاکھ خرچ کر کے 30 لاکھ کما چکی ہو جاویدہ، اتنا تو بتا ہی دو، ورنہ ہمیں پوچھنے کے دوسرے ڈنگ بھی آتے ہیں، ہارون نے کہا۔ جاویدہ کی آواز بند ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا تھا اور وہ وحشت زدہ نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ خیر، تمہارے ساتھی کو بھی تلاش کر لیا جائے گا، پہلے تو تم جہنم میں جاؤ، حبیب فاروقی نے لپک کر اس کی گردن دبوچ لی۔
ہارون نے اس کے بال پکڑ لیے۔ وہ اس وقت تک جاویدہ کو پکڑے رہا جب تک اس کی آنکھیں اور زبان باہر نہ نکل آئیں۔ اس کے بعد دونوں نے نفرت سے اس کی لاش پر تھوک دیا۔ اس کمینی نے ہم دونوں کے اعتماد کا خون کیا تھا۔ دولت کا کیا ہے، وہ تو ہاتھ کا میل ہے، حبیب فاروقی نے کہا۔ لعنت ہے اس پر، ہارون بولا۔ اب اس نے حبیب فاروقی کی طرف دیکھا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر بولا، ہم دونوں کا راز ہمیشہ ہمارے سینوں میں محفوظ رہے گا، کیونکہ یہ ہمارا مشترکہ جرم ہے۔ اور دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ دونوں باہر نکل آئے اور کار میں بیٹھ کر چل پڑے، لیکن چالاک عورت مرتے مرتے بھی ان کی موت کا سامان کر گئی تھی۔ فلیٹ کی دیوار میں تصویر کے پیچھے پوشیدہ کیمرہ اس وقت آن ہو گیا تھا جب اس نے گرنے سے بچنے کے لیے میز کا سہارا لیا تھا۔ یہی وہ تیسرا ساتھی تھا جو ان تصاویر کو بنانے کا ذمہ دار تھا جو ان لوگوں کو بھیجی گئی تھیں، اور اس وقت اس نے اس قتل کی بھی مکمل تصاویر خود میں محفوظ کر لی تھیں۔